السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ موجودہ دور میں کئی ایک فتنے وجود میں آ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ رسول کس کو کہا جاتا ہے۔ رسول قرآن مجید میں کن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ ہر بندہ جو ہے رسول نہیں ہو سکتا، موجودہ دور میں کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کے آنے کا مسلسل دعویٰ کرتے ہیں تو ان میں سے لوگ جو ہیں اس آیت کو بھی دلیل بناتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی۔ اس کا ترجمہ پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں اس کو بھیجا، مطلب جو قوم کی زبان ہوتی تھی وہی زبان رسول کی بھی ہوتی تھی۔ تو موجودہ دور میں منکرین حدیث یا قادیانی جو ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول جو ہے آ سکتا ہے، مومنین کی جماعت تھوڑی سی ہونی چاہیے تو لہٰذا رسول آ سکتا ہے۔ تو ان کو غلطی لگی ہے۔ اس آیت کو سب سے پہلے یوں سمجھیں کہ آیت کا ایک ہوتا ہے ماضی، آیت کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفہوم جو آیت کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جس کا مفہوم جو ہے مضارع کے ساتھ ہوتا ہے، آنے والے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، مستقبل کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس آیت کا جو تعلق ہے زمانہ ماضی کے ساتھ ہے۔ وما ارسلنا، اب یہ جو ارسلنا ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ارسلہ یرسلو اس کا فعل مضارع آتا ہے۔ اب یہاں پر ارسلنا ہے۔ جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے وہ اس آیت سے مراد ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں اس کو بھیجا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کا تعلق جو ہے اللہ کے نبی سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ ہے، بعد میں آنے والے رسولوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ لفظ فعل ماضی آیا ہے۔ ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا گزشتہ زمانے میں، یہ مکمل ترجمہ ہے لفظ ارسلنا کا۔ پہلے آیت کا مفہوم آپ جو ہے تلاش کیا کریں اور پھر دیکھا کریں اس آیت کے جو مفہوم نکل رہا ہے اس کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ ہے یا مستقبل کے زمانے کے ساتھ ہے، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جو فتنہ باز ہوتے ہیں وہ آیت کا جو تعلق و مفہوم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو مستقبل میں لے جاتے ہیں، فٹ مستقبل میں کر دیتے ہیں، اس کو مستقبل کے مفہوم میں فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ عربی اصول اور قواعد کے خلاف ہے۔ دوسری بات،
پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء اور رسول آئے ہیں، تو ان کا کردار قوم کے لیے کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت بھی اس آیت میں بتلا دی ہے۔ رسول کی ضرورت کیا ہوتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ رسول کو اللہ تعالیٰ قوم کی زبان میں بھیجتا تھا، تو اس وجہ سے بھیجتا تھا تاکہ قرآن کی تفہیم، اللہ کے کلام کی تفہیم ان کو سمجھائے، ان کو بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کی زبان میں کتاب کو نازل فرمایا، بلکہ یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، بتلایا کہ قوم کی زبان میں کتاب کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ قوم کی زبان میں رسول کو بھیجا ہے، اس وجہ سے تاکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ قوم کو سمجھائے۔ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جزئیات جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی جزئیات ہوتی ہیں اس کی تفصیل بیان کرے، اس کی وضاحت کرے، اس کو عملی شکل میں اختیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود بھی ارشاد فرما دیا، لِیُبَیِّنَ لَہُم، تاکہ وہ رسول ان کے لیے اللہ کا کلام جو ہے ان کے لیے واضح کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اب جو انسان رسول کی بات کو نہیں مانتا تو وہ اپنے من گھڑت معنی اور مفاہیم بیان کرتا ہے، تو وہ ایک گمراہ قسم کا شخص ہے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا اور رسول بھی بھیج دیا، اسی کی رسول کی تشریح ہی قابل حجت ہوگی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور قرآن مجید کی تفہیم جو ہے وہ جو رسول نے کی ہے وہی قابل حجت ہوگی، اسی کا اجر و ثواب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی قابل حجت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تفہیم جو ہے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔